حضرت مسنا بن حارثہ شیبانی وہ جلیل القدر سپہ سالار تھے جن کا تذکرہ کیے بغیر ایران کی فتوحات کا ذکر ادھورا ہے۔ فتح عراق کے بساط بھی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی نے بچھائی تھی۔ حضرت مسنا بن حارثہ کی فوج دریائے فرات کے کنارے خیمہ زن تھی اور دریائے فرات کے دوسرے کنارے حضرت ابو عبیدہ مقیم تھے۔ بدقسمتی سے دریائے فرات کے دوسرے کنارے اور ایرانی لشکر کے درمیان میدان بہت تنگ تھا، اس لیے مسلمان اپنی صف بندی مناسب طریقے سے نہ کر سکے۔ اسی مارکے میں حضرت عبیدہ شہید ہوئے۔ اس کے بعد حضرت مسنا نے علم سنبھالا۔ تب تک ہاتھیوں کے خوفناک ریلے سے مسلمانوں کی صفیں ٹوٹ چکی تھیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مسلمانوں کی ہزیمت اور ابو عبید کی شہادت کی خبر ملی تو انہیں بے حد دکھ ہوا۔ اس کے بعد مارکہ بویب پیش آیا جو در حقیقت مارکہ جسر کا بھرپور جواب تھا۔ جنگ بویب ایک نہایت خون ریز مارکا تھا۔ مسلمانوں نے اپنے چھوٹے لشکر کے باوجود دشمنوں کو حیران کن انداز میں شکست دی۔ اس جنگ میں مسلمانوں کی حکمت عملی اور مسنا بن حارثہ جیسے سپہ سالاروں کی بہادری کا بڑا عمل دخل تھا۔ جنگ بویب میں مسلمانوں نے دفاعی حکمت عملی اپناتے ہوئے پہاڑی راستوں کا فائدہ اٹھایا اور قریش کے اتحاد کو پسپائی پر مجبور کیا۔ قریش اور ان کے اتحادیوں کی فوج زیادہ تھی مگر مسلمانوں کی بلند حوصلہ اور ثابت قدمی نے اس میں فیصلہ کن کردار ادا کیا۔ اس لڑائی میں 1,00,000 ایرانی مقتولوں کے مقابلے میں 100 مسلمان شہید ہوئے۔ یہ لڑائی یوم العشاء کہلاتی ہے۔ مارکہ بویب کے بعد حضرت خالد بن ولید کی طرح سارے عراق میں حضرت مسنا کا طوطی بولنے لگا۔ جنگ بویب مسلمانوں کے لیے ایک فتح کی علامت تھی۔ اس نے مسلمانوں کی فوجی حکمت عملی، قائدانہ صلاحیتوں اور ایمان کا بھرپور مظاہرہ کیا، اور اس نے دشمنوں کے خلاف ایک اہم پیغام بھی بھیجا کہ مسلمانوں کا عزم اور قوت بڑھتی جا رہی ہے۔ بویب کی جنگ قریش اور دوسرے عرب قبائل کو یہ باور کروایا کہ مسلمانوں کی فوج اب دفاعی نہیں رہی بلکہ ہر میدان میں کامیابی حاصل کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ حضرت مسنا بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگرچہ اخیر عہد رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں مشرف با اسلام ہوئے، لیکن انہوں نے اپنے اخلاص، ایثار، سرفروشی اور تدبر کے جو نقوش صفحہ تاریخ پر ثبت کیے ہیں، ان کی بنا پر انہیں اسلام کے صف اول کے مجاہدین و قائدین میں شمار کیا جاتا ہے۔